بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ یمن کے کسی علاقے میں عورتوں کی ایک نشست ہوئی اور ان عورتوں کی تعداد 11 تھی۔ جس طرح کے عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی باتیں زیادہ دلچسپی سے کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنی مجلس میں اپنے اپنے شوہروں کی خوبیاں اور عادات ذکر کی اور کمال فصاحت و بلاغت سے اوصاف بیان کی، لیکن زیادہ حیرت زدہ تو روایت کرنے والی سیدہ ام المومنین کی ہے، جنہوں نے انہیں کمال بلاغت سے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلیغ کلام کو سن کر اپنا شمار کن میں کیا ترجمہ میں بلاغت برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ 11 عورتوں کا اجتماع ہوا، جس میں انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ مجلس میں وہ اپنے اپنے شوہروں کا صحیح حال بیان کریں، کوئی بات نہ چھپائیں۔ چنانچہ پہلی عورت بولی، میرے شوہر کی مثال ایسی ہے جیسے دبلے اونٹ کا گوشت جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہو، نہ تو وہاں تک جانے کا راستہ صاف ہے کہ آسانی سے چڑھ کر اس کو کوئی لے آئے، اور نہ وہ گوشت ہی ایسا موٹا تازہ ہے جسے لانے کے لیے اس پہاڑ پر چڑھنے کی تکلیف گوارا کریں۔ دوسری عورت عمرہ بنت تمیمی نامی کہنے لگی، میں اپنے شوہر کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں؟ اس میں اتنے عیب ہیں، میں ڈرتی ہوں کہ سب بیان نہ کر سکوں گی۔ اگر بیان کروں گی تو اس کے کھلے اور چھپے سارے عیب بیان کر سکتی ہوں۔ تیسری عورت کہنے لگی، میرا شوہر کیا ہے؟ ایک تار کا تار لمبا تڑنگا ہے، اگر اس کے عیب بیان کروں تو طلاق تیار ہے، اگر خاموش رہوں تو ادھر لٹکی رہوں۔ چوتھی عورت مہدو بنت ابن حرومہ کہنے لگی، میرا شوہر ملک تہامہ کی رات کی طرح معتدل، نہ زیادہ گرم نہ بہت ٹھنڈا، نہ اس میں مجھ کو خوف ہے نہ اکتاہٹ ہے۔ پانچویں عورت قشبہ نامی کہنے لگی، میرا شوہر ایسا ہے کہ گھر میں آتا ہے تو وہ ایک چیتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر بہادر کی طرح جو چیز گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی۔ اتنا بے پرواہ ہے، جو آج کمایا اسے کل کے لیے اٹھا کر رکھتا ہی نہیں، اتنا سخی ہے۔ چھٹی عورت ہندو نامی کہنے لگی، میرا شوہر جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، اور جب پینے پر آتا ہے تو ایک بوند بھی باقی نہیں چھوڑتا، اور جب لیٹتا ہے تو تنہا اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیٹا ہے اور الگ پڑ کر سو جاتا ہے، میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ بھی نہیں ڈالتا کہ کبھی میرا دکھ درد کچھ تو معلوم کرے۔ ساتویں عورت حی بنت علقمہ کہنے لگی، میرا شوہر تو جاہل یا مست ہے، ملتے وقت اپنا سینہ میرے سینے سے اوندھا پڑ جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے عیب لوگوں میں ایک ایک کر کے جمع ہیں وہ سب اس کی ذات میں جمع ہیں۔ کم وقت سے بات کروں تو سر پھوڑ ڈالے یا ہاتھ تو ڈالے یا دونوں کام کر ڈالے۔ آٹھویں عورت یا سر بنت اوس کہنے لگی، میرا شوہر چھونے میں خرگوش کی طرح نرم اور خوشبو میں سونگھو تو زعفران جیسا خوشبودار ہے۔ نویں عورت نامعلوم کہنے لگی، میرے شوہر کا گھر بہت اونچا اور بلند ہے اور قد آور بہادر ہے، اس کے یہاں کھانا اس قدر پکتا ہے کہ راکھ کے ڈھیر جمع ہے، غریبوں کو خوب کھلاتا ہے، لوگ جہاں صلاح و مشورہ کے لیے بیٹھتے ہیں یعنی پنچایت گھر، وہاں سے اس کا گھر بہت نزدیک ہے۔ 10ویں عورت کشبہ بنت رافع کہنے لگی، میرے شوہر کا کیا ہی پوچھنا، جائیداد والا ہے، جائیداد بھی کیسی بڑی، جا ویسی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، بہت سارے اونٹ جو جا بجا اس کے گھر کے پاس جٹے رہتے ہیں، اور جنگل میں چرنے کم جاتے ہیں۔ جہاں ان اونٹوں نے باجی کی آواز سنی بس ان کو اپنے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا۔ 11ویں عورت ام زرع بنت اکمیل بنت سعید کہنے لگی، میرا شوہر ابو ذرہ ہے، اس کا کیا ہی کہنا، اس نے میرے کانوں کو زیوروں سے بوجھل کر دیا ہے اور میرے دونوں بازو چربی سے پھلا دیے، مجھے خوب کھلا کر موٹا کر دیا کہ میں اپنے تئیں خوب موٹی سمجھنے لگی ہوں۔
شادی سے پہلے میں تھوڑی سی بھیڑ بکریوں میں تنگی سے گزر بسر کرتی تھی۔ ابو ذرا نے مجھ کو اونٹوں میں کھیت کھلیان سب کا مالک بنا دیا۔ اتنی جائیداد ملنے پر بھی اس کا مزاج اتنا عمدہ ہے کہ بات کہوں تو برا نہیں مانتا، مجھ کو کبھی برا نہیں کہتا۔ سوئی پڑی رہوں تو صبح تک مجھے کوئی نہیں جگاتا، پانی پیوں تو خوب سیر آب ہو کر پانی پی لوں۔ ابو ذرا کی ماں میری ساس، میں اس کی کیا خوبیاں بیان کروں۔ اس کا توشہ خانہ مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے، اس کا گھر بہت ہی کشادہ۔ ابو ذرا کا بیٹا وہ بھی کیسا اچھا، خوبصورت، نازک بدن، دبلا پتلا، ہری چھالی یا ننگی تلوار کے برابر، اس کے سونے کی جگہ ایسی کم خوراک کی بکری کی 4 ماہ کے بچے کا دست کا گوشت اس کا پیٹ بھر دیں۔ ابو ذرا کی بیٹی وہ بھی سبحان اللہ، کیا کہنا، اپنی باپ کی پیاری، اپنی ماں کی پیاری، تابع فرمان، اطاعت گزار، کپڑا بھرپور پہننے والی، موٹی تازی سون تن کی جل ابو ذرار کی لونڈی، اس کی بھی کیا پوچھتے ہو۔ کبھی کوئی ہماری بات مشہور نہیں کرتی، گھر کا بھید ہمیشہ پوشیدہ رکھتی ہے، کھانے تک نہیں چراتی، گھر میں کوڑا کچرا نہیں چھوڑتی۔ مگر ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ مکھن نکالنے کو دودھ مچ رہے تھے۔ صبح ہی صبح ابو ذرا باہر گیا، اچانک اس نے ایک عورت دیکھی جس کے 2 بچے چیتوں کی طرح اس کی کمر کے تلے 2 اناروں سے کھیل رہے تھے۔ ابو ذرا نے مجھ کو طلاق دے کر اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور شریف سردار سے نکاح کر لیا جو گھوڑے کا اچھا سوار، عمدہ نیزے باز ہے۔ اس نے بھی مجھے بہت سے جانور دے دیے ہیں اور ہر قسم کے اسباب میں سے ایک ایک جوڑا دیا ہے، اور مجھ سے کہا کرتا ہے کہ امی ذرا خوب کھا پی، اپنے عزیز و اقربا کو بھی خوب کھلا پلا، تیرے لیے عام اخراجات ہیں۔ مگر یہ سب کچھ بھی جو میں نے تجھے کو دیا ہے، اگر اکٹھا کروں تو تیرے پہلے خاوند ابو ذرا نے جو تجھ کو دیا تھا اس میں اس کا ایک چھوٹا سا برتن بھی نہ بھرے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے، یہ واقعہ یمن کا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے نر اور مادہ، پھر آپس میں ان کے جوڑے بنائے تاکہ وہ زمین پر رہ کر ایک دوسرے میں محبت برتیں، کبھی کسی کے عیب تلاش نہ کریں۔ ہمیشہ شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنے چاہیے اور بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ ہمیشہ محبت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں محبت برتنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین ثم آمین۔